چونکہ جو آج گفتگو ہے وہ ذبح کے حوالے سے ہے۔ اب بعض لوگوں نے اس سے غلط سمجھا، انہوں نے سمجھا کہ غیر اللہ کا نام لے دیا جائے جس جانور پر، وہ جانور حرام ہو جائے۔ اب آپ خود بتائیں، آپ جو قربانی کے لیے جانور لے کر آئے ہیں تو کیا لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کا جانور ہے؟ یہ آپ نے نہیں بتایا بھائی یہ میرا ہے، تو آپ بھی تو غیر اللہ ہے، آپ بھی تو غیر اللہ ہے نا۔ آپ جب جانور لے کر آئے گلی میں باندھا تو کسی نے پوچھا ہوگا نا بھائی کس کا ہے، تو کسی بتانے والے نے بتایا ہوگا بھائی یہ فلاں قاسم صاحب کا ہے، یہ جو ہے جناب زبیر صاحب کا ہے، یہ فلاں صاحب کا ہے، یہ فلاں صاحب کا ہے، کسی نے تو بتایا ہوگا نا، یا آپ کو پتہ چلا ہوگا، یا آپ نے اندازہ کیا ہوگا۔ جس کے گھر کے باہر جانور بندھا ہوا ہے تو آپ نے اندازہ کیا ہوگا بھائی یہ انہیں کا ہے، یہ جن کے گھر کے سامنے بندھا ہوا یہ انہیں کا ہوگا، تو یہ بھی تو غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو آپ اس کو کہیں کہ غیر اللہ کا نام ہو گیا، اب یہ جانور حرام ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اور کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ بھئی یہ حرام ہو گیا، کیونکہ وہ جو جانور لے کر آیا ہے اس کے نام کی طرف منسوب ہوا کہ بھئی یہ جانور کون لے کر آیا ہے، کس کی ملکیت ہے، کس کی طرف سے قربانی۔ ایسے ہی جانور جو بڑے جانور ہیں آپ جانتے ہیں اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، 7 کی طرف منسوب ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک حصہ ان کا ہے، ایک حصہ ان کا ہے، ایک حصہ ان کا، 7 نام منسوب ہو گئے۔ وہ 7 اللہ تو نہیں ہے نا، وہ تو غیر اللہ ہی ہے، وہ 7 بندوں کی طرف، چونکہ 7 حصے ہیں تو 7 بندوں کی طرف وہ جانور منسوب ہوتا ہے کہ بھئی یہ فلاں فلاں کا حصہ ہے۔ اب تو حصے کی قربانی بھی ہوتی ہے، اجتماعی قربانی، اس میں تو باقاعدہ جانوروں کے وہ آپ کے نام لکھے جاتے ہیں کہ بھئی ایک حصہ، اس میں 7 حصے ہیں اور فلاں فلاں 7 کے حصے ہیں۔ پہلا جانور کٹے گا تو یہ 7 بندوں کے حصے ملیں گے، دوسرا جانور کٹے گا تو یہ 7 بندوں کے۔ اجتماعی قربانی کے اندر اس طرح ہوتا ہے، تو وہ جانوروں کے جو حصے ہوتے ہیں اس جانور میں 7 بندوں کے نام آ گئے۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ غیر اللہ کا نام آ گیا اس لیے حرام ہو گیا۔ اب ایسی عقیقہ بھی کیا جاتا ہے، قربانی کے جانور میں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، عقیقے والے کا نام بھی آ گیا، وہ بھی آپ کہہ لیں ابھی غیر اللہ ہے، تو یہ بھی جانور پھر حرام ہونا چاہیے۔ ایسے ہی جب یہ جانور کسی ولی سے منسوب، کسی بزرگ سے منسوب ہوتا ہے کہ بھئی یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جانور ہے، تو یہ ان کی طرف ایک مسلمان جب اس کو ذبح کرتا ہے اس کی ہرگز یہ نیت نہیں ہوتی کہ یہ ان کے تقرب کے لیے کر رہا ہے، وہ ایصال ثواب مقصود ہوتا ہے۔ کسی ولی کی، جب انسان جو عام انسان ہے ان کا نام لینے سے جانور حرام نہیں ہوا، تو وہ جانور اگر کسی ولی کی طرف منسوب ہے کہ بھئی اس کا ایصال ثواب ان کو کریں گے، اور ایصال ثواب کے قائل ہیں سب، تو ایصال ثواب ہم کریں گے، اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے تقسیم کریں گے، اس کا ایصال ثواب فلاں بزرگ کو پہنچائیں گے، تو وہ نام بھی منسوب کرنا وہ ہرگز عبادت کے لیے نہیں ہوتا کہ فلاں ولی کی عبادت کی جا رہی ہے اور فلاں ولی کی عبادت اور ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو لے کر آنا، یہ بالکل ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ ظاہری طور پر شاید کسی کو مخالطہ ہو اور ہوا ہے تو یہ غلط ہے، جیسے عام بندوں کا نام لے کر جانور کو منسوب کیا گیا، جاوید صاحب کا ہے، رشید صاحب کا ہے، زبیر صاحب کا ہے، قاسم صاحب کا ہے، تو جب عام بندوں کی طرف نام لے کر جانور کو منسوب کیا وہ حرام نہیں ہوا، تو پھر کسی ولی کی طرف منسوب کرنے سے بھی حرام نہیں ہوا۔ یہ مسئلے کو سمجھیں، یہ غلط بتانا، غلط سمجھنا یہ نہیں ہے، ورنہ تو پھر بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ جب بھی کوئی جانور لائے گا وہ اس کے نام کے ساتھ منسوب ہوگا، بھائی فلاں صاحب کا جانور ہے، فلاں صاحب کا حصہ ہے، تو پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے، آیت کریمہ 3 سے 4 مقامات پہ غالباً یہ آیتیں آئی ہیں، میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھی، وما اہل لغیر اللہ بھی اور وما اہل بھی لغیر اللہ، دونوں کا مطلب، معنی اور مفہوم علماء اور مفسرین نے یہ بیان کیا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، کسی اور کا نام لیا جائے، یہاں تک کہ کوئی اگر نبی کے نام کے ساتھ بھی ذبح کر دے گا وہ حرام ہو جائے گا جانور،
پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ اب وہ کافر ہوگا یا نہیں، یہ بھی مسئلہ ہے، ہم ادھر نہیں جا رہے ابھی۔ اب تو جانور کو ذبح کرتے وقت کیا نام لیا گیا؟ جانور کو ذبح کرتے وقت یہاں پر چونکہ وہ جو بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے تو وہ جب ذبح کرتے تھے وہ بتوں کا نام لیتے تھے، معذاللہ وہ کہتے تھے بسم اللہ المنات وعزا، وہ اپنے بتوں کے نام لے کر جانوروں کو قربان کرتے تھے، اور وہ اپنے بتوں کے قریب ہونے کے لیے، تقرب حاصل کرنے کے لیے، ان کے قریب ہونے کے لیے وہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے، ان کے گوشت کو، ان کے خون کو، اس کے جانور کے خون کو وہ بیت اللہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے وہ اپنے بتوں کے جا کے ملتے تھے، خون ملتے تھے، گوشت ان کے چڑھاوا چڑھاتے تھے، اور اس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے۔ ایک مسلمان جو ذبح کرتا ہے وہ اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، یہ تو ہرگز، یہ تو ایک مسلمان ہو اور وہ ایسا کرے، ہرگز نہیں ہوتا، ہرگز مسلمان کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مسلمان ہے، اور اللہ نے بتایا کہ جب کسی جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لے دیا جائے گا وہ جانور اب حرام ہو جائے گا، اب وہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، وہ استعمال نہیں کر سکتے، وہ قربانی تو دور کی بات ہے، جانور حلال ہی نہیں ہوگا، قربانی کیسے ہوگی، وہ جانور ہی حرام ہو جائے گا۔ تو جب بھی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو منسوب کرنا، کسی ولی کی طرف جب کوئی منسوب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ فلاں جو ولی ہیں ان کی طرف ان کے نام کا جانور ہے، یعنی ان کو ایصال ثواب کریں گے، یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ ان کے نام پر قربانی کریں گے، اور آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا آج تک کہ کوئی غوث اعظم کے نام پر جانور کو قربان کر رہا ہو، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی نہیں دیکھا ہوگا، انشاءاللہ دیکھیں گے بھی نہیں، چونکہ یہ غلط مسئلہ ہے، غلط بات ہے جو منسوب کر دی گئی ہے بعض لوگ ہماری طرف، بعض لوگوں نے، تو غلط بات ہے، جانور کو ذبح کر کیا جائے اللہ کے نام پر، اب اس کے گوشت کو تقسیم کیا جائے اور ایصال ثواب بزرگ کو پہنچا دیا جائے، اور بزرگ کے نام پر جو ہے اس کے ایصال ثواب گوشت کو تقسیم کیا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے، لنگر کیا جائے، تو وہ پھر ایصال ثواب بزرگوں کیا بلکہ اپنے مرحومین کی طرف سے کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے مرحومین کے لیے لے کر آئے ہیں، ان کی طرف سے ہم یہ کر رہے ہیں، تو یہ ایصال ثواب ان کی طرف جائے گا، ذبح جو ہوگا وہ جانور اللہ کے نام پہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایک مسلمان جب ذبح کرتا ہے تو اس سے بدگمانی رکھنا اور اس طریقے سے کرنا، میں نے عرض کیا کہ اہل کتاب اگر ایسے ہیں تو پھر اہل کتاب اگر ان کا حال ہمیں نہیں پتا کہ اس نے کس طرح قربان کیا ہے تو اس کا بھی ذبیحہ حلال ہے، چونکہ اللہ نے حلال کیا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اگر پتا ہو کہ انہوں نے حضرت مسیح کے نام پر ذبح کیا ہے، ان کا نام لے کر ذبح کیا ہے، پھر نہیں حلال، پھر حرام ہے، لیکن پتہ نہیں ہے تو پھر وہ حلال ہوگا۔ تو یہ ذبیحہ سے متعلق بات تھی۔